اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام شروع ہونے والا ہے، جو کہ بڑی فضیلت والا، برکت والا اور عظمت والا مہینہ ہے۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ کے ساتھ محرم الحرام کے چاند کا ایک چھوٹا سا آسان سا عمل شیئر کروں گا، جس کو پڑھنے کے بعد آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو بھی دعا مانگو گے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں آپ کی دعا کو ضرور قبول و منظور فرمائے گا۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنے سے آپ کو کون کون سے فائدے ہوں گے، فائدے پہلے سن لیں، اس کے بعد آپ کے ساتھ وظیفہ شیئر کرتے ہیں۔ دوستو، اولاد نافرمان ہے، رزق کی تنگ دستی ہے، قرض کے معاملے میں پریشان ہیں، بچے بچیاں جوان ہیں، مناسب رشتہ نہیں مل رہا، اس وجہ سے پریشان ہیں، دشمنوں کی وجہ سے پریشان ہیں، حالات کی وجہ سے جینا مشکل ہو چکا ہے، اس وجہ سے پریشان ہیں، جادو، جنات، تعویذات، اسے وغیرہ سے پریشان ہیں، بیماری سے تنگ آ چکے ہیں اور بیماری کی وجہ سے ہونے والی تکلیف سے پریشان ہیں، تو ان تمام پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھیں۔ انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو آپ کی ہر طرح کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اب عمل آپ نے کیسے کرنا ہے، عمل کرنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ عمل، یہ وظیفہ آپ نے محرم الحرام کا چاند دیکھ کر پڑھنا ہے۔ بالفرض اگر آپ محرم الحرام کا چاند دیکھ کر رات کو یہ عمل نہ کر سکے تو پھر یکم محرم کے دن پورا دن آپ کے پاس ہے، اذان مغرب سے پہلے پہلے آپ کسی بھی وقت یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ جب بھی محرم الحرام کا چاند نظر آ جائے یا پھر چاند نظر آنے کی بشارت مل جائے، کیونکہ بعض اوقات بادلوں کی وجہ سے چاند نظر نہیں آتا، جب آپ کو مکمل یقین ہو جائے کہ محرم الحرام کا چاند نظر آ چکا ہے، تو آپ نے سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے کہ یا میرے پروردگار، یہ جو نیا اسلامی سال ہماری زندگی میں آیا ہے، اسے ہمارے لیے رحمتوں والا، برکتوں والا، عظمتوں والا سال بنا دے۔ سارا سال ہم پر اپنی رحمت کو موسلا دار بارش کی طرح برساتے رہنا۔ اس طرح آپ نے اپنے الفاظ میں دعا مانگنی ہے۔ دعا مانگنے کے بعد، جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ پوری رات آپ کے پاس ہے، پوری رات میں جب آپ کا جی چاہے آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ بالفرض اگر آپ رات کو یہ عمل نہ کر سکیں تو پھر یکم محرم کے دن پورا دن آپ کے پاس ہے، اذان مغرب سے پہلے پہلے آپ کسی بھی وقت یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہیں، 1 مرتبہ پڑھیں، 3 مرتبہ پڑھیں یا 5 مرتبہ پڑھیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اب جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ سورۃ فاتحہ کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ سورۃ فاتحہ کا دوسرا نام سورہ شفا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے پہلی 3 آسمانی کتابوں کا نچوڑ قرآن پاک میں رکھ دیا، اور پھر پورے قرآن پاک کا نچوڑ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں رکھ دیا۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آپ نے صرف 21 مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے۔ اس کے شروع میں ہی آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ بنا بسم اللہ کے سورہ فاتحہ کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ جب آپ 21 مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کر لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر
درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ۔ آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے کہ یا میرے پروردگار، میں نے یہ عمل، یہ وظیفہ اپنے فلاں فلاں مقصد کے لیے پڑھا، اے میرے مالک تو اس میں مجھے کامیابی عطا فرمانا۔ دوستو، اگر آپ یہ عمل، یہ وظیفہ کسی بیمار کے لیے پڑھنے لگے ہیں، یا پھر بچے یا بچیاں ذہنی طور پر کمزور ہیں ان کے لیے آپ یہ عمل کرنے لگے ہیں، یا پھر اولاد نافرمان ہے، اولاد کو فرما بردار بنانے کے لیے اگر آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنے لگے ہیں، تو پھر آپ نے پانی کا ایک گلاس اپنے پاس رکھ لینا ہے۔ جب آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ لیں تو پھر آپ نے پانی کے اس گلاس پر دم کر دینا ہے۔ پھر وہ پانی اگر نافرمان اولاد کے لیے پڑا ہے تو تھوڑا تھوڑا پانی آپ تمام بچوں کو پلا دیں۔ اگر کسی بیمار کے لیے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑا ہوگا تو وہ سارا پانی آپ بیمار کو پلا دیں۔ اور اگر آپ نے ان بچوں کے لیے یہ عمل کیا ہے جو ذہنی طور پر کمزور ہیں تو وہ پانی تھوڑا تھوڑا کر کے تمام بچوں کو پلا دیں۔ انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ نے یہ موقع عطا کیا ہے، اس موقع سے ضرور فائدہ اٹھائیں۔ نیا اسلامی سال شروع ہونے والا ہے، اور اگر آپ نئے سال کا آغاز کسی اچھے کام سے کریں گے تو پھر پورا سال اللہ رب العزت کی رحمتیں آپ پر موسلا دھار بارش کی طرح برستی رہیں گی، آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، آپ کی حاجات پوری ہوں گی، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ آپ جس کام میں بھی ہاتھ ڈالیں گے اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ لیکن میرے بھائیوں، میری بہنوں، بات یقین کی ہے کہ آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کتنے پختہ یقین کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ آپ کا یقین جتنا پختہ ہوگا، جتنا آپ کا پکا ارادہ ہوگا، اتنی جلدی آپ کو اس عمل کے، اس وظیفے کے پڑھنے کا فائدہ ہوگا۔ اور اگر آپ بے یقینی کے ساتھ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھیں گے کہ وظیفہ پڑھ کے دیکھتے ہیں اگر فائدہ ہوا، اگر فائدہ نہ ہوا تو کوئی بات نہیں، اگر آپ اس طرح کی بے یقینی کے ساتھ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھیں گے تو پھر آپ کو اس عمل کے، اس وظیفے کے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ اس لیے دوستو، بھائیوں اور بہنوں، کوئی بھی وظیفہ پڑھنے سے پہلے اس میں یقین کا پختہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، پھر اللہ رب العزت فوراً آپ کی پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک محرم الحرام کا چاند دیکھ کر یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔